اکبر اللہ. جمعرات دا روزے جامع ترمذی اندر لکھے ہے جمعرات دا روزے کائنات دے سردار نبی نے آسماناں والے دی کنڈی کھڑکا دتی. دنوں دن لوگ ظلم تے لک بدی کھڑے نے، غریباں تے بڑے ظلم ہو رہے نے، ماڑیاں تے ظلم ہو رہے نے، جڑے کلمہ پڑھدے نے انہاں نو تنگ کیتا جا رہا ہے. نبی دے صحابیاں دا جیونا تنگ کر دتا گیا ہے. آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار آسمانہ والے دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ مانگ دے نے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. مکے دے جو دو چوہدری نے، دو سردار نے، آمنہ دلال دعا پہ کر دے نے، یا اللہ دوواں عمراں وچوں جڑا تینو چنگا لگدا ہے او مینوں دے چھڈ، عمر دے نال اپنے اسلام نو غلبہ عطا فرما دے. کون دعا کر رہا ہے؟ ساری کائنات دا سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے دعا والا ہتھیار استعمال کیتا ہے. اللہ سونے یا تے ابو جال دے چھڈ ابن حشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے، جڑا تینو دوواں چو چنگا لگدا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولوں منگنا پیا. اللہ او دے چھڈ. اللہ پاک نو عمر ابن خطاب ہی چنگا لگدا سی، ابو جہل تے رب نو چنگا لگدا ہی کوئی نہیں سی. کائنات دے سردار نے دعا منگی. مولانا مبارک پوری رحیقم مختوم دے اندر لکھ دے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک تو عمر 13 سال چھوٹے نے، اللہ دے پاک پیغمبر تو 13 سال چھوٹے. عام الفیل تو 13 سال بعد مکہ مکرمہ دے اندر حضرت عمر بن خطاب پیدا ہوئے. 26 سال دی عمر ہے، 26 سال دا نوجوان ہے، قد بھی اتنا اونچا ہے. صحابی بیان کردہ ہے عمر ایویں معلوم ہوندے سن، کھڑے ایویں معلوم ہوندے سن جویں اسواری اتے بیٹھے نے. اونچا لمبا قد. بعد نے لکھے کہ آج جڑی ساڈی گٹھ ہے نا ایڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی ایک انگلی سی. چمڑا پیر تھلے رکھ لیندے سی نا چمڑا تے 40 بندے لگ کے چمڑا کھچ دے سن تے چمڑا ٹوٹ جاندا سی لیکن عمر دے پیر تھلوں نہیں سی نکلدا. اتنا بہادر تھی، اتنا دلیر عمر سی، اتنی طاقت والا سی. تاہی تا نبی پاک نے دعا کیتی ہے نا، صدیق رضی اللہ تعالی نے کلمہ اپنی مرضی نال پڑھیا ہے. آپ آیا میرے مصطفیٰ کو لے، عثمان آپ آئے نے، علی آپ آئے نے، طلحہ زبیر آپ آئے نے، 1,44,000 صحابہ آپ کلمہ پڑھ لیا آئے نے، لیکن عمر نو میرے مصطفیٰ نے رب کو مانگ مانگ کے لیا گیا. حضرت عمر فرمان دینے میں مکیوں بار رہا، اللہ دے پاک پیغمبر دی اے عادت مبارکہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو تیرے میرے وانگوں ساری ساری رات سو کے نہیں گزار دے سی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن چ اپنے محبوب نو فرمایا یا ایھا المزمل
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ رات نو کمبل لے کے سو رہندے ہو، اللہ سونے کی کراں، فرمایا اٹھ کے قرآن پڑھیا کر، رات نو اٹھ کے جاگیا کر، میں نت جاگنا، جن نے میرے نال گلاں کرنیاں ہون اودوں کرے جدوں لوکی ستے ہون، او بھی جاگے تے میں بھی جاگاں۔ اللہ رات نو سانو بھی جاگن دی توفیق دے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی نبی پاک نے کعبۃ اللہ دے سامنے بہ کے قرآن پڑھ رہے سن، پتہ کنیاں نیکیاں میں دن ایک قرآن دا حرف پڑھو تے لاکھ نیکی، بیت اللہ دے سامنے بہ کے پڑھو نا ایک حرف قرآن دا تے لاکھ نیکی۔ اللہ قسمت والے اتھے پڑھ کے آندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آج کر کے نا بیت اللہ دے غلاف چاہ کے لک گیا، سامنے نبی پاک بیٹھے قرآن پڑھتے پہنے تے میں بیت اللہ دے غلاف آ کے نا لک گیا، نیت کی کہ میں نبی پاک نو اج ستانا ہے، قرآن پڑھ دے محمد نو پریشان کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مسلمان بندہ نہ ہوئے تو جو مرضی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کعبۃ اللہ دے غلاف چ کھڑا سی، کھڑا ہوں کتھے؟ بیت اللہ دے غلاف چ، جتھے ہاتھ پا کے بندہ کھلو جائے تے سینے نو انجی ٹھنڈ پی پیندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے میں بیت اللہ دے غلاف چ لوگ کے کھڑا سی تے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھی جا رہے سن تے میرے کنا چ قرآن دی آواز پئی تے میں کیا یہ تا کوئی بڑا وڈا شاعر ہے، یہ تا بڑا وڈا کوئی شاعر ہے جدی زبان بڑی میٹھی ہے تے کڈی سونی گل پیا کردا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں یہ گلاں سوچ رہا سی تے نبی پاک ایتھے پہنچ گئے، قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں حضور ایتھے پہنچ گئے۔ آپ فرماندے نے حضرت عمر کہندے نے نبی پاک پڑھ رہے سن خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ایدا معنی انہوں پکڑ لو، انہوں پھڑ کے سنگل مار کے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ حضرت عمران نے بھی انہوں پتہ لگ گیا ہے کوئی پاندہ ہے معاذ اللہ، انہوں پتہ لگ گیا بھی عمر آکے سو رہا تھی آندھا پیا پھڑ لو، انہوں پھڑ لو تے نبی پاک پڑھ دیاں اگے پڑھی جا رہے نے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہوں پھڑے اس واسطے لو ادا اللہ اتے ایمان کوئی نہیں۔ عمر فرماندے نے میں سوچ رہا تھی بڑا وڈا ایک پاندہ ہے، ایک راولی ماد اللہ پتری سٹن والا ہے، انہوں میری آمد دا پتہ لگ گیا ہے۔ کائنات بے سردار نبی نے اگلی آیت پڑھ دیتی انہو لقول رسول کریم، ایک قرآن تے اللہ دا کلام رسول کریم دی بات ہے، اے بزرگ دی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے میں کہے کو بڑا بڑا شاعر ہے، گل اسے ویلے بنا لیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اگلی آیت پڑھ دیتی وما ہوا بقول شاعر، ایک قرآن کسے شاعر دی بھی گل کوئی نہیں، کیوں جی کسے دی بنائی ہوئی گل ہے۔ مکے ایک منڈی لگ دی سی، میلہ لگدا سی، ایک شہر آندا سی بڑا وڈا، وہ آ کے نا جڑے کسی بندے کو شیر شور بنانا نا یا کہانی بنانی تے لکھ کے بیت اللہ دی دیوار نہ لا دینا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی شیر خدا نو فرمایا میرا علی تو بھی ساڑھے قرآن دی نا ایک چھوٹی جی صورت لکھ کے کعبۃ اللہ دی دیوار نہ لٹکا دے۔ کیڑی صورت؟
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جناب علی مرتضیٰ فرماندے نے میں قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت بیت اللہ دی دیوار نہ لیا کے لا دیتی، اے شہر آیا لوکاں دیاں کہانیاں پڑھی جا رہے ہیں، شیر تے قصے پڑھی جا رہے ہیں، لوکاں نو نمبر دتی جا رہے ہیں۔ جدو قرآن پاک دی اے سورت آیا ایک وراں پڑھدا ہے پھر پڑھدا ہے پھر پڑھدا ہے، اخیر مجبور ہو کے تھلے لکھ دیندا ہے ما ھذا قول البشر۔ باقی ساریاں گلاں بندیاں دیاں نے، اے کسے بندے دی گل نہیں، یہ گل ہو سکتی تے عرشاں والے رب دی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمران نے میرے ذہن چ بات آ گئی بھی گل ہے، ایڈی پیاری کلام تو میں آج تک سنی کوئی نہیں، تے نالے ویکھ رہے ہیں بھی جڑا مسلمان ہو جائے نا وہ دی پاویں کھل لے جائے وہ ڈولدا نہیں۔ اللہ ادھروں مکے والیاں ویکھیا نا بھی مسلمان دنوں دن ودی جاندے نے، پروگرام بنایا کہ محمد نو شہید کر دئیے سسل۔ اللہ کون ہے بندہ جناب کام کرے گا؟ نبی پاک نو شہید کرنے والا کون کام کرے گا؟ بڑے بڑے گبرو بڑے بڑے جوان، ابو جہل کے اندر جڑا نبی پاک نو شہید کرے گا نا سر قلم کر کے لے آئے گا 100 اونٹ انعام تک، 100 اونٹ۔ حضرت عمر فرماندے رضی اللہ تعالیٰ میری خواہش بھی یہ سی کہ میں 100 اونٹ دا مالک بن جاؤں، کیوں جی خواہشاں ہوندیاں نے نا بندیاں دیاں، کسی دی کوئی خواہش ہے کسی دی کوئی خواہش ہے، کسی دی خواہش ہے بھی میری کوئی چنگے کر شادی ہو جائے، کوئی کسی دی خواہش ہے کہ میں کوئی چنگی کوٹھی لب جائے، کسی دی خواہش ہے کہ میں نا کار کو چنگی گڈی لب جائے، کسی دی خواہش ہوندی کہ میں اللہ اولاد دے دے، یعنی کہ اپنی اپنی خواہشاں نے نا۔ حضرت عمر کو کسے پوچھیا تیری کی خواہش ہے؟ کہندے نے اسلام تو پہلی خواہش ہے کہ 100 اونٹ دا مالک بن جاؤں، جدو مسلمان ہو گیا ہن میری خواہش ہے کہ اللہ دی پوری زمین تے اسلام پھیل جائے۔ حضرت عمر فرماتے نے اچھا پھر ابو جہل نو کہندے نے ماما رشتہ داری چ مامے لگدے سن، ابو جہل ماما لگدا سی، مامے بنیویں دا رشتہ سی۔ کہنے لگے جی میں کام کراں تے پھر کہندے نے تو انعام لے لے۔ تلوار کارا کے تیز کیتی تے انج کر کے باہر نکلے، ہلائی چمکائی حمیل کر کے گج پا لی تے تر پیا۔ مولانا نے عجیب بات لکھی، فرماندے نے تر پیا عمر تقدیر لے آئی، چلیا عمر تقدیر لے آئی، ستاں آسماناں اُتے پھر گئی دہائی، آکھن فرشتے اللہ تیری بے پرواہی، چلے گا چال کیڑا اے دی تلوار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی، چپ رو فرشتیو اللہ پاک فرماندا، حکمت ساڈی دا تھانوں بھیت نہیں آمدا، دوست اج بنسی جیڑا مارن پیا جامدا، توڑ دے گا اج آس کفار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ تلوار پکڑیے مکے دے بازار جا رہے نے، اج تیور کچھ ہور نظر پے ہوندے نے، غصے دے نال مچھاں نو وٹ دتا ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، مکے دے بازار جا رہے نے۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ مل گئے، حضرت نعیم فرماندے نے عمر اج کدھر دے پروگرام نے؟ عمر آندے نے اج میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن چلے آواں، تے نعیم بول کے آندے نے عمر
پھر انہاں دے خاندان کولوں کیویں بچ جائیں گا؟ عمر کہندے نے معلوم ہوندا ہے تم ہی او دے نال دائیں تلوار ہو لے ری۔ حضرت نہیں فرماندے نے عمر پہلا اپنا گھر تے سنبھال مینوں پھر کچھ کہیں، نہیں ماندے نے پہلا اپنا گھر تے سانبھ پھر مینوں کچھ کہیں۔ عمر آندے نے میرے گھر نوں کی ایک فرماندے نے تیری بہن تے تیرا بہنوئی او بھی تے پکے مسلمان بن چکے نے، تیرا بہنوئی سعید تیری بہن فاطمہ سعید دے بارے چ جگاں دے پیر نے بھی اعلان کر دیتا ہے لوگو جے تردا پھردا جنتی ویکھنا جے تے عمر دا بہنوئی سعید جنتی ہے۔ تو نہیں سچ گل کردا اے پلا ہو سکدا ہے میری اجازت تو بغیر وہ مسلمان ہو جان؟ جا پتہ کر لے جا کے نشانی کی پہلی تو نشانی بھی تیرا ذبح کیتا ہی انہاں کھانا نہیں ہو، تیرا ذبیحہ ہی انہاں نہیں کھانا۔ مشرک دا ذبح کیتا آیا او ایویں سمجھدے نے جویں مردار۔ حضرت عمر نو ہور غصہ چڑھ گیا بھی ہوئے میری بہن خطاب دی بیٹی ہوئے تے کلمہ پڑھ لے اسے رل گئے۔ جا کنڈی کھڑکائی وہ پولیس گیٹ بند نہیں کیتے، جا کنڈی کھڑکائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بند نہیں سکتے بکر اتنے سپیکر اسی اوپرلے بند کیتے نے محترم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جا کنڈی کھڑکائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی دے کر قرآن پاک دی آواز آ رہی سی، سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ رہی سن، حضرت خباب صحابی قرآن پڑھا رہا سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جس ویلے دروازہ کھٹکایا تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے یار کٹ وال رہے ہیں کچھ زیر کرنی ہوں دیکھیں جناب فاطمہ نے حضرت خباب صحابی چھپ گئے قرآن دے ورکے لکا دیتے، خباب صحابی چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کادی آواز آ رہی سی، سیدہ فاطمہ کہندیاں نے عمر گلاں ہی پہ کر دے سام۔ حضرت عمر کہندے نے مینوں بھوک لگی ہے کوئی کھانا ہے تے پیش کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے ویر کھانا تے مک چکے آئے، چھوٹا جنہ ایک پٹھورا پیش کیتا۔ حضرت عمر نے تلوار مار کے چٹکا کر دیتا، سیدہ فاطمہ نے سارا پکا کے اپنے ویر عمر دے اگے رکھ دیتا۔ حضرت عمر اپنے بہنوئی سعید نو کہندے نے تم بھی میرے نال روٹی کھا۔ حضرت سعید فرماندے نے میں کھانا کھا بیٹھا ہاں، زبردستی اپنے بہنوئی نو نال بٹھاندے نے۔ حضرت سعید کھانا نہیں کھاندے۔ حضرت عمر سمجھ گئے گل کچھ ہو رہے، جڑی گل مینوں نعیم نے کہی سی او گل بالکل سچی ہو گئی ہے۔ کھانا پرے کر دیتا، انج کر کے تلوار لے کے اپنے بہنوئی تے حملہ کرن لگے نے۔ سیدہ فاطمہ اگے ہو جاندیاں نے کہندیاں نے ویر جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے دا ہی میں پیتا ہی، جڑا رنگ قرآن دا میرے تے چڑھ گیا ہے توحید و سنت دا جڑا رنگ چڑھ گیا تیریاں دھمکیاں نال نہیں اتر سکدا۔ سمجھ گئی بہن نو بھوک نہ کائیے، سمجھ گئی بہن نو بھوک نہ کائیے، اے ساڈی ازمائش اللہ پاک بنائیے، میں نعمت توحید قانون اندر لکائیے، دل وچ بہن پیاری سوچاں بچار دی، چھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ اپنے خامد نو حضرت فاطمہ نے
جدوں عمر نے خامد تے حملہ کیتا سیدہ فاطمہ اگے ہو جاندیاں نے کہندیاں نے ویر پہلا مینوں قتل کر اینوں پھر کچھ کئی جڑیاں چنگیاں تے نیک بیبیاں ہون اپنے خامداں تو اپنی جان بھی قربان کر دیندیاں نے حضرت عمر دی بہن نے میرے نبی دی صحابیہ اپنے خامد نو ویکھیا بھرا خامد تے ظلم کر لگا ہے تلوار ہو لے رہی ہے بی بی فاطمہ اگے ہو کے اپنے ویر دی تلوار روک لیندیاں نے کہندیاں نے ویر اینوں نہ کچھ کہہ جے کہنا ہی تے مینوں کچھ کہہ اے نیک بیبیاں نے نا اللہ تے جڑیاں بیبیاں اوہو جیاں ہون او خامد نو تکے مار کے کرو کٹ دیندیاں اس میری بہن کملی نو اے نہیں پتا جے خامد ناراض ہے رب نے نہ نماز قبول کرنی ہے نہ حج قبول کرنی ہے نہ روزہ قبول کرنا ہے نہ جمعہ پڑھیا رب نے قبول کرنا ہے اللہ میری ماواں پیراں نو توفیق عطا فرمائے کئی خیر بندے بھی بڑے جھوٹا ہوندیاں نے وہ بھی اپنی بیوی نو بیوی نہیں سمجھتے کئی بیویاں اپنے خامد نو خامد نہیں سمجھتی ہن اج کل پتہ کی حالات چلے نے کہ ماواں نہ پتراں نو ہتھاں وچ کر کے خامد نو دھکا دے کے باہر کر دیندی او پتر بھی کملے جڑے پیو نو دھکے مار کے باہر کرو کڈتے نے آ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر نو کہندیاں نے ویر جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے دا ہی میں پیتا ہی جڑا قرآن دا رنگ میرے تے چڑھ گیا ہے تیریاں دھمکیاں نال نہیں لے سکدا اپنے بہنوئی دے سینے تے بیٹھے سن سوچن لگ پے سوچ سوچ کے پرے ہو گئے کہندے نے گل تے وچ کچھ اور معلوم ہوندی ہے اور کوئی گل ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ لیندا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے او دی کھل لے جاندی ہے پر قرآن تو پھردا نہیں پتہ نہیں نبی پاک انہاں نو بوٹی کی سنگا دیندے اوتھے ہو کے بہ گئے تے پتہ کی آندے نے نی بہن جڑا قرآن تو پڑھیا ذرا مینوں بھی سنا دے لیا کھا میں بھی پڑھ کے ویکھ لاں اللہ تے مولانا کہندے نے جناب فاطمہ کہنے لگیاں ویر اے قرآن اللہ دی پاک کتاب ہے تو مشرک نہ پاک اے قرآن پاک تے تو مشرک نہ پاک قرآن کہندا انما المشرکون نجس اینا کتا پلید نہیں اینا باندر تے سور پلید جنا مشرک پلید جو قرآن پڑھنا ہی نا کپڑے لا کے دے میں دھونی ہاں تو اوتھے غسل کر لے تے پھر قرآن پڑھ لی ہن چاہ ہی اتنا دل چ پی گیا شوق ہی اتنا پی گیا پہن چی تھی کپڑے دھوتے عمر نہاتے گلے ہی کپڑے گل چ پہن اوتھے بیٹھے نے تے آندے کی نے بہن دے اگے عمر واسطے پامدا نی لیا کے سناوی مینوں چشمہ ایمان دا تو یہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگامدا تاں تواہا صورت بہن کڈ کھلیار دی تواہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی بہن نے پڑھ کے جام ویر نو سنائیاں سی چھم چھم روے پیا دیندا دعائیاں سی ہنجواں دے نال داڑی بھیجی سردار دی ہن منتاں کریندا لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشالاں جیڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹاں جندڑی کولنی آخ دی بہن تو نہیں لیک دربار دی وے تو چور سرکاری نالے بے ادب رسول دا
کیوں جی ادو وڈی پدوی کہڑی آئی نبی پاک نو شہید کر دینا آپ دا نام مکے چ روشن کرنا جی جانا ہی نا تیریاں باواں بن کے لے جاواں گی ہن قرآن دیا 2-4 آیتاں سن چکے سن اثر بھی ہو چکیا سی دلوں گل سنیے نا تے اثر رکھ دی دلوں سنیے دل لاکھ جی دھیان ہی کتے اور دے گیا ہوئے بھی کوئی گاہک مول نہ جائے مجھ نو کٹا چونگ نہ جائے تے پھر اثر کادا ہونا ہے گل دلوں کریے دلوں سنیے کیونکہ اللہ نے قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تے نازل کیتا دلوں ہی سن چکے سن اثر ہو چکے سن ادھروں میرے مصطفیٰ دی دعا اللہ نے قبول فرما لی سی پینا دی باواں بن کے لے جہاں گی مولانا کہندے نے اپنا ہی صافا دیندا ہن ویکھو دلیریاں آ قرآن دی برکت جی کرو آندا اج مار چھڑنا ہے اللہ نے چل کے بخاتے صحیح جی تر میں نوکر نہ بنایا تے مینوں رب کس کہنا ادھروں میرا محمد ترلے پیا ماردا یا اللہ عمر نو کل ہن اپنا ہی صافا دیندا ویکھو دلیریاں فاطمہ نی بھینے بن لے باواں تو میریاں پھین نے بائیں پھڑ کے پشانو اولیریاں صافے دے نال گنڈ کس کے مار دی چل بخشاواں ویر اوگن ہار نو میں قیدی لے آندا کہندی نبی سردار نو باواں بنی نے تلوار گل چپائی او خباب صحابی چھپیا باہر آ گیا ایک پاسوں صافا پا کے بھن نے پکڑیا تلوار گل چپائی مکے دے بازار جا رہے ہیں لوگ ویکھ رہے ہیں تماش بین کٹھے ہوئے ہیں کہندے نے عمر کی ہویا عید اج تے اسی گھر گھر چاہ نال بیٹھے سن ہنے کوئی خوشخبری آن والی ہویا کیوں عمر آندے نے تھوڑی دیر ٹھہرو ہنے آ کے دسنا کی ہویا تھوڑی دیر میرے نبی دار ارکم دے اندر صفا پہاڑی دے پہلو چ ارکم صحابی دے کر میرے مصطفیٰ نے مدرسہ کھولیا سی اوتھے صحابہ نو قرآن پڑھان دے سن کسے میرے نبی نو دسیا سونیا عمر آ رہے نے تلوار گل چپائیے آپ فرمان دینے بوئے کھول دیو عمر نو آن دیو میں بھی راتی رب کے دعا کی تیے اللہ عمر دے چھڑ میں رب کے راتی دعا کی تھی یا اللہ عمر دے دیکھ 3 دن پہلا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے سی رضی اللہ 3 دن پہلا حضرت عمر گئے نا حمزہ فرماندے نے گھبراؤ نہ مسلمانوں کہندے نے گھبراؤ نا جے عمر آئے صحیح نیت نال تے 100 بسم اللہ تے جے عمر آئے خراب نیت نال او دی تلوار نالی گردن اڑا دیتی جائے گی 6واں سال نبوت دا تقریباً 40 کو بندے عورتاں مرد مسلمان ہو چکے سی حضرت عمر گئے میرے مصطفیٰ نے اج کر کے ایتھے ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر تینوں کدوں سمجھ آئے گی کدوں تو مسلمان ہوئے گا تینوں کدوں پتہ لگے گا حضرت عمر فرماندے نے سونے جدوں گھروں چلیا سی نا میرا جوش ہی جوش سی راج قرآن سنے اللہ نے ہوش عطا فرما دیتے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی مسلمانہ نے اللہ دا نام بلند کیتا پورے مکے چ گونج پہ گئی مکے والے کہن لگے پتہ نہیں اج مسلمانوں نو کی ہویا ہے پتہ لگیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مسلمان ہو گئے اسی ویلے جبریل آ گئے آ کے کہندے نے سونیا جویں صحابہ خوش نے جویں تیرے منن والے زمین تے خوش نے عمر دے اسلام اتے میں اسمام دے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں وہ اسمانہ والے بھی خوش ہو رہے ہیں بھی آج عمر مسلمان ہو گئے
رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر ان سوچتے نے بھی کنوں دسا میں مسلمان ہویا، ہن جڑے نبی پاک نو بہتا تنگ کردے نے انہاں نو پہلا جا اپنے مامے دی کنڈی کھڑکائی، ابو جہل دی۔ ابو جہل کہندا کون؟ جی میں عمر بن الخطاب، کیویں آیا؟ تینوں دسنا ہے میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بوہا ہی بند کر لیا، فرماتا ہے ٹول والا لبے نا پورے مکے چ اعلان کروا دے، کوئی ٹول والا ایک بڑا ٹول پٹدا، ٹول وجا کے اعلان کردا، اگے لوگ ٹولاں پیسے دے کے اعلان کرواندے سن نا، ہن تے خیر کٹ گیا نا۔ ادا ٹول والا ایک بڑا مشہور سی، انہوں جا کے حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں مسلمان ہوں، ذرا اعلان کر دے، ٹول وجا کے اعلان کر دے۔ انہیں پورے مکے تم ہر بندے دی کنڈی کھڑکا کھڑکا کے میری عمر نے دسیا لوگوں میں مسلمان ہو چکیا جی۔ اللہ تھوڑی کو دیر گزری نا، کائنات دے سردار وضو کر لگے، آپ فرماندے نے سونیا کی کر لگے ہو؟ حضرت فرماندے نے عمر نماز پڑھنے لگے ہیں، تے عمر آندے نے سونیا اللہ دی عبادت تے اللہ دے گھر چ کری دی۔ آپ فرماندے نے عمر اے مکے والے کرن نہیں دین دے، اللہ مینوں لڑن نہیں دیندا۔ سونیا جی اج بھی گھرے نماز پڑھی تے مینوں اپنی ایمان دا مزہ ہی کوئی آنا، کائنات دے سردار بنن عمر تینوں منگیا ہی تاں کر کے سی۔ اللہ ایک پاسے تلوار پھڑ کے عمر لگ پیا، ایک پاسے سردار حمزہ لگ پیا، تے مسلمان جا رہے نے کعبۃ اللہ تے نمازاں پڑھ لی۔ حضرت صہیب رومی فرماندے نے جدوں عمر مسلمان ہوئے اسلام پردے وچوں باہر آ گیا، مکے دے لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ اسلام آ چیز ہے، لوگ پھر ڈردے سن، لوگ ڈردے مسلماناں نو کچھ کہندے نہیں سن، یعنی کہ مسلماناں دیکھ اللہ پاک نے حوصلے ودا دیتے تے کیوں نہ رب ودایا۔ قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا جڑے میں تینوں ساتھی دیتے نے، جڑے صحابہ تینوں دیتے نے، میں انہاں دی صفتاں تورات بھی بیان کیتیاں نے، انجیل چ بھی بیان کیتیاں نے۔ تورات چ لکھیا ہے اخیر زمانے تے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، ایہو جا ہوئے گا، او دا چہرہ ہو جا ہوئے گا، او دا ناک ہو جا ہوئے گا، او دے ہونٹے ہو جے ہون گے، او دی آنکھاں او دی پیشانی ہو جی ہوئے گی۔ اے بھی تورات لکھیا ہے ابو بکر صدیق انج دے ہون گے، عمر فاروق دا چہرہ انج دا ہوئے گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے بیلیاں دیاں تعریفاں تورات انجیل چ کر چھڑیاں نے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جہلیت دور چنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عمر خلیفہ بن گیا، امیر المومنین بن گیا، صحابہ بیٹھے نے، ایک بندہ آیا، انہیں آ کے نا جیب چو ایک رکا کڈیا، حضرت عمر فاروق دے سامنے رکا کر دیتا رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق نے رکا پڑھیا، رکا پڑھ کے کہنے لگے کہ بھائی جان جڑا رکے تے لکھیا ہے نا اے تیرا کام نہیں ہو سکتا، آ جڑی رکے تے تحریر ہے نا اے تیرا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر او بندہ کہنے لگا حضرت انج لکھیا تہاڈا ہی ہے، اے تحریر انج تہاڈی؟ ہاں جی تحریر تے میری، پر اے دا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کہنے لگے سرکار لکھ کے تسی دیتا ہے کہ میرے کو آیا جے تہاڈا فلانا کام ہو جائے گا، تحریر تہاڈی لکھ کے تسی دیتا ہے، ہن کہندے ہو تہاڈا کام نہیں ہو سکتا، پہلے لکھ کے نہیں سی دینا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں عبد الرحمن نے بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں جہلیت دے دور چ شام دے علاقے تجارت دی غرض تے گیا،
سودا بیچیا بھی تے خریدیا بھی، واپس ہو گئے، ایک منزل سفر طے کر رہی، حضرت عمر فرماندے نے مینوں یاد آیا مینوں ایک بندے نے پیسے پکڑائے سی، عمر میری فلاں فلاں چیز لئی آویں۔ حضرت عمر فرماندے نے مینوں یاد آیا میں ساتھیاں نوں کہا تھوڑی دیر تسی آرام کر لو، میں فلاں بندے دا سودا خرید کے لے آواں۔ حضرت عمر فرماندے نے میں اپنی اونٹنی تے بیٹھ گیا، میں شام دی بستی تے چلا گیا، ایک پاسے جا کے میں اپنی اونٹنی درخت دے نال بند دتی۔ عمر فرماندے نے میں جو ہی شام دی بستی دی بازار دے اندر داخل ہویا، ایک اونچے لمبے قد دا آدمی انج کر کے مینوں تونوں پکڑ لیندا ہے، ایک تنگ گلی چ لے جاندا ہے، ایک حویلی چ لے جا کے تے مینوں کہندا ہے آ پئی اکئی آ مٹی دا ڈھیر لگا پیا اے، اے مٹی ایتھوں چوک کے اوتھے سٹنی ہوں تے 2 گھنٹے تیرے کول ٹائم ہی، 2 گھنٹیاں دے بعد میں آ رہا ہوں، جے کام نہ کیتے تے ویکھ لیں۔ حضرت عمر فرماندے نے مینوں حویلی چ بند کر کے باہروں کنڈی مار کے آپ تر گیا۔ کہندے نے میں حیران ہاں بھی میں چودھری بندہ ہاں، اے مینوں آندا مٹی چوک کے اوتھے سٹنی، کہ جی چودھری مٹی سٹ سکدا ہے؟ چودھری تو مسیح تے جھاڑو نہیں پھیر سکدا، یہ میری شان چ فرق پیندا ہے، مسجد دی صاف نہیں جھاڑ سکدا۔ اللہ تے کتھوں میں بندے لب کے لے آواں؟ مدینے باہر ایک بستی ایک چگی سی تے حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ بنے نا، اس چگی چ ایک مائی رہندی سی، اکھاں تو نبینی۔ حضرت ابوبکر صدیق جان بانگاں تو پہلا ہی نا جدو خلیفہ بنے حکمران بنے، بانگاں تو پہلا ہی جا کے نا اس مائی دے خیمے چ جھاڑو پھیر آون، او دا پیشاب خانہ چک کے باہر سٹیا کر۔ حضرت عمر نے ایک دن خیال کیتا بھی پتہ نہیں مائی دا کام کون کر جاندا ہے، خیال انہوں نے کیتا بھی پتہ تے کریے بھی مائی دا کون کام کردا، راکھی بہ گئے تے کی ویکھیا بانگاں تو پہلا ہی نا ایک بندے نے بکل ماری، منہ سر لٹیا تے مائی دے خیمے چ گیا تے مائی دے خیمے چ جھاڑو پھیریا تے مائی دا پخانہ چک کے باہر سٹیا، پیشاب پخانہ باہر سٹیا تے مائی نو سنبھال سمول کے نا تے واپس مڑیا آوے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں کہا حضرت تسی اپنی زیارت تک کراؤ، تسی کون جے؟ انہیں منہ تو کپڑا ہٹایا تے ساڈے حکمران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا جو ان کو ایویں کر سکتا ہے؟ اونج تاں مائی دی چگی جو جھاڑو مار کے سب کچھ لے جا سکتا ہے نا، غریب دا گھر تاں ویلا کر سکتا، خدمت تے نہیں نا۔ اللہ حضرت عمر میں حیران بیٹھا بھی باہروں چندرا مار گیا ہے تے مینوں آندا مٹی چوک کے اوتے سٹی، 2-3 گھنٹے آ نہ گیا تے آندا مینوں آندا مٹی نہیں سٹی ہوئے تے نالے مینوں ایک رکھ دتی اس۔ حضرت عمر فرماندے رضی اللہ تعالی مینوں غصہ آیا، میں کئی پھڑ کے تون تے ماری تے ادھی کو کٹی گئی تے ڈگ پیا تے میں بوا کھول کے پاج اٹھیا۔ ہن مینوں پتہ کونے لگے جانا کدھر کی، میں باہر پج کے گیا تے میں کہا بھی ہن انہوں نے نہیں پتہ لگتا میرا، ایک درخت دے تھلے میں آ کے چٹ آرام کر، درخت تھلے بیٹھے تے سامنے ایک مکان سی، عمر آنے نے مکان چ ایک بندہ نکلے تے میرے والے بڑے غور نال ویکھے، بڑے غور نال، پھر اندر چلا جائے، پھر ویکھے، پھر آئے، پھر ویکھے، بار بار ویکھ کے رکھ تے میں نے آگے کہنے لگا انہیں آپ دی بیٹھ دا بوا چا کھولیا، کہنا حضرت صاحب ایتھے اندر آ جاؤ تے لیا کے میرے اگے نا بڑا پرتکلف کھانا رکھ دیتا، بہترین کھانا تے میں نے کہنے لگا حضرت جی کھانا کھا لو۔ عمر فرماندے نے میں کہا مینوں طلب کوئی نہیں، مینوں بھوک کوئی نہیں، یہ کہنے لگا جنی کو طلب دے اُنہ ہی کھا لو، کھاؤ ضرور کھا لو جنی کو طلب دے۔ اللہ حضرت عمر فرماندے نے میں جنی کو بھوک ہے میں کھانا کھادا، میں جے کھانا کھا کے پرا ہویا نا تے ایک کاغذ پرسن لایا، کاغذ پرسن تے مینوں کہنے لگا ایتھے مینوں تحریر کر دیو، لکھ دیو جدوں تسی ایس علاقے دے حکمران بنو گے سانو ٹیکس معاف کر دیا جی، جزیہ معاف کر دے۔
حضرت عمر میں انہوں نے آخیا تو بولنا ہے، میں تو آپ دے پیو دی مکے بکریاں چلانا تو میں حکمران بننا ہے۔ اللہ پریشانہ اللہ دیا نے نا، کائنات دے سردار بیٹھے نے، سامنے ایک چودھری آ گیا سردار بندہ، نبی پاک نو ایک ڈرن کمبل لگ پیا، اور میں حوّن علیک، ڈر ڈر نہ لیسا نہ بے ملک، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تے اس ماں دا پترا جڑی سوتر کت کے گزارا کر دی سی، سکا گوشت کھا کے گزارا کرنے والی۔ حضرت عمر میں نے کہا جی لکھ دو تسی، جدو تسی علاقے دے حکمران بنو میں ٹیکس معاف کر دے جی۔ حضرت عمر نے میں آخیا تینوں بھولے بھلیکھا لگتا ہے، میں وہ بندہ نہیں۔ وہ کہتا حضرت تسی لکھ دو، نہ بنے تو نہ صحیح، میں لکھ دیتا جدو میں جی رب نے مینوں حکومت دیتی تو میں تینوں ٹیکس معاف کر دیا گا۔ اللہ تے انہیں وہ چٹھی سنبھال کے رکھی، اج رب نے مینوں حکمران بناتا ہونا نا سانوں معاف کر کے، تے میں کیویں معاف کرا؟ اے بیت المال اے لوکاں دا مال ہے، تے میں عمر کیویں معاف کر سکنا؟ اس یہودی یا اس عیسائی نے عمر نو کیویں ویکھیا؟ قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندے نے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، میں اپنے نبی دے صحابیاں دیاں مثالاں تورات انجیل چ بیان کر چھڑیاں نے۔ عمر انج دا ہے، صدیق انج دا ہے، فاروق انج دا ہے، عثمان انج دے ہون گے، علی انج دے ہون گے۔ کیسا عمر ہے؟ کون ہے عمر؟ اللہ پاک نے حکومتاں تا فرمائیاں، 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے، رات نو سوندے ہی کوئی نہیں، فکر لگی ایک نہر فرات دے کنارے، جے کتا تسا مر گیا رب نو جواب کی دیواں گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام نو نال لے کے مدینے باہر پھر رہنے، کی ویکھ دینے ایک جگہ تے روشنی ہو رہی ہے، اپنے غلام نو لے کے اوتھے جاندے نے، ایک بی بی بیٹھی ہے، انہیں چولہے تے دیگچی رکھی ہوئی ہے، وچ روڑیاں پائیاں ہوئیاں نے، ادھے بچے کو رو رہے نے۔ آپ فرماندے نے بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے نے؟ اے بی بی آندی ہے میریاں تے عمر دیاں گلاں قیامت نو رب دے دربار چ ہون گیاں، اے میرے بچے بھوکے نے، انہاں دی کھان لی شے کوئی نہیں، اے بھوک دے مارے بچے بلک رہے نے، رو رہے نے۔ آپ فرماندے نے بی بی ہانڈی چ کی رکھے آئی؟ آندی ہے ہانڈی چ کلا پانی رکھے آئے، انہاں بچیاں نو لال چلا رہیاں، اے سو جان گے سویرے اٹھ بین گے، کوئی اللہ پاک بہانہ بنا دے گا۔ حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، فوراً اپنے غلام نو نال لے کے بیت المال چائے، کچھ چربی لئی، کچھ چربی لئی تے ایک بوری آٹے دی چک لی، اپنے غلام نو کہن لگے اے آٹے دی بوری ذرا مینوں چکا دینا، میں اس بڑی مائی دی خدمت کر لواں۔ غلام کہندا حضرت میں قادلیاں، اے بوریاں مینوں چکاؤ، اے چیزاں مینوں پکڑاؤ، میں مائی دے خیمے تک پہنچا دینا واں۔ اے حضرت عمر فرماندے نے اسلم، غلام دا نام اسلم سی، آپ فرماندے نے اسلم اج میرا تو بار چک لے گا تے قیامت نو کون چکے گا؟ اسلم بیان کر دینے میں آج یہ البدایا چ پڑھ رہا سی، حضرت عمر نے آ کے دیکھتی چولہے تے آپ رکھی، آگ بالی، غور کری، ایک غلام بیان کردا ہے چولہے چ آپ پھوکا مار دینے تے چولہے چو دھواں نکل کے عمر دی داڑھی چو نکل رہا ہے۔ اسلم بیان کر دینے مینوں انج پیا معلوم ہوندا سی جویں دھواں عمر دی داڑھی چو نکلدا پیا ہے۔ سالن تیار کیتا عمر نے، روٹیاں تیار کیتیاں، انہاں بچیاں نو کھلائیاں۔ آپ فرماندے نے ذرا تھوڑی دور بہ جائیے، ویکھ لئیے جویں بچے روندے ویکھے نے ان ہسدے بھی ویکھ لئیے۔ مائی دے پتر رج گئے تے مائی کہن لگی پتر جے میرے واسطے دی گل ہوندی تے میں عمر دی تھاں تے تینوں حکومت دے چھڑنی سی۔ کیسا عمر 10 سال خلافت نو گزر گئے، 10 سال تے 2 مہینے تے 7 دن تقریباً خلافت نو گزر گئے تے حج کرن لی گئے عمر مزدلفہ عرفات مینا دے میدان چ بیٹھے نے تے ویکھ دے نے اسمان دا چن پورے جنبت تے سی ہن کٹدا جا رہا ہے۔ عمر بھی ویکھ دے نے، آندے نے اللہ سونیا میریاں جوانیاں بھی ٹلدیاں جا رہیاں نے، میں بھی ہن بڈھا ہو گیا واں، 63 سالاں دی عمر ہو گئی ہے تے کی کہندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیل
سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. ایک روایت چنج لکھے ہیں اللہم انی اسالک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ میں تیرا عمر تیرے نبی دا صحابی تیرے کے دعا پیا کرنا وا. اللہ مینوں موت بھی دے تے موت بھی شہادت دی ہوے تے ہوے بھی تیرے پیغمبر دے شہر دے اندر. 26 ذوالحج دیے حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ آ جاندے نے نا. اللہ اکبر اللہ. مدینہ طیبہ میرا عمر آ جاندا ہے. سب 26 ذوالحج دیے ابو لولو مجوسی ایران دا رہن والا اگ دا پجاری بے ایمان حضرت عمر اگے شکایت لے کے آندا ہے حضرت جی میرا کام میرے کو میرا مالک میرے کو جزیہ بہتا لیندا ہے ذرا میرے واسطے سفارش کر دیو نا. عمر فرماندے نے تو کی کام کرنا ہے؟ جی میں فلاں کام بھی کرنا وا فلاں کام بھی کرنا وا. آپ فرماندے نے تیرے کماں دے موجب اے جزیہ زیادہ تے کوئی نہیں. اے بے ایمان وچ ہی سڑ بل گیا. حضرت عمر فاروق ایک دن انہوں فرماندے نے اوے ابو لولو میں سنیا یار تو ایسی چکی بنا لینا ہے جڑی ہوا نال چل دی ہے او چکی تے تیار کر دے. اے ابو لولو مجوسی کہندا عمر میں ایسی چکی بنا کے دیاں گا قیامت تک دنیا یاد رکھے گی. عمر سمجھ گئے. آپ فرماندے نے لوگو اے غلام کی ہو جائے میں نو قتل دی دھمکی دے گیا ہے. 26 ذوالحج دیے اے بے ایمان ممبر رسول دے تھلے آ کے لوگ کے بہ جاندا ہے. صبح دی نماز دیکھ حضرت عمر فاروق باہر تاں لوہے نالوں سخت ہو جاندے سن اندر جا کے موم نالوں بھی رب اگے نرم ہو جاندے سن. صبح دی نماز دیکھ اذان ہو جاندی ہے. وضو کیتا عمر فاروق نے صبح دیاں سنتاں بھی پڑھیاں ہوئیاں ہون گیاں نام. اللہ اکبر اللہ. کھڑے کتھے نے؟ مصلی رسول تے کھڑے نے جتھے کھلو کے میرے پاک محمد نے 10 سال تک نمازاں پڑھائیاں نے. جڑی جگہ نو کائنات دے سردار نے فرمایا لوگوں جے جنت دی جگہ ویکھنی جے تے میرے مصلی والی جگہ نو ویکھ لو نا. اے جنت دیاں باغاں وچوں باغے. اللہ اکبر کہہ کے عمر فاروق نماز نہیں دیندے نے. اے ابو لولو مجوسی بے ایمان حضرت عمر تے 6 حملے کرتا ہے. 2 تاراں والا چھڑا سی بے ایمان کول جنوں زہر دیاں پانا دتیاں سی. حضرت عمر تے حملے کردا ہے. 6 جگہ تے چھڑے ماردا ہے کھنجر ماردا ہے. حضرت عمر ڈگ پیندے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اگے ہو کے جماعت کرائی چک کے دارالخلافہ دے اندر لے جاندے نے کر لے جاندے نے. تھوڑی دیر دے بعد ہوش آندی ہے. حضرت عمر فرماندے نے مینوں کنے شہید کیتا ہے مینوں چھڑے کنے مارے نے. لوگ کہندے نے اوہی ابو لولو مجوسی آسماناں والے منہ کر کے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ. ساتھی کہندے نے حضرت اللہ دیاں تعریفاں الحمدللہ پر رہ جے. حضرت عمر فرماندے نے اللہ دا شکر ہے میری موت کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں آئی. ہن چکیا تے جاندا نہیں. پتر نو آدھے ذرا پھڑ کے میرا متھا زمین تے لا دے نا. آخری ویلا ہے میں رب نو کہن جوگا تے ہوں یا اللہ جو تینوں آساں سجدہ کر کے آیا. یکم محرم الحرام نو علاج بڑے کروائے. یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دنیا فانی تو کوچ کر کے وفات تو پہلا اپنے بیٹے نو آدھے نے بیٹا جاؤ ماں عائشہ کو لے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو لے جاؤ جا کے میرا سلام کیا جے نال اے کیا جے اے نہ کیا جے کہ امیر المومنین کہندے نے بلکہ اے کیا جے کہ میرا باپ عمر کہندا ہے جے مائی عائشہ اجازت دین تے میں نبی پاک دے گوانڈی میری قبر دی جگہ بن جائے. اللہ اما جی خوشی نال اجازت دیندیاں نے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے دے اندر خوشی نال اجازت دینی ہاں. اللہ اکبر اللہ. دنیا فانی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوچ کر گئے اللہ پاک کو لے چلے گئے. اللہ پاک عمر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اور دیکھو دنیا تے بھی کٹھے رہے اللہ نے قبراں بھی کٹھیاں بناتیاں نے. نبی پاک نے میرا عمر حوض کوثر تے بھی میرے نال ہی ہوئے گا. آخر دعوانا